السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ انڈونیشیا کے حوالے سے کافی ساری میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انڈونیشیا جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، مطلب جو لوگ انڈونیشیا جانا چاہتے ہیں کافی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، اسپیشلی جو یہ گلف کنٹریز کے اندر دبئی وغیرہ میں جو مسئلے مسائل چل رہے، تو وہاں سے بھی لوگ کافی انکوائریز کر رہے کہ انڈونیشیا موو کیا جائے فیملی کے ساتھ، خاص طور پہ وہاں کا ویزا لیا جائے۔ تو مجھے کافی سارے اس حوالے سے میسیجز بھی آئے تھے اور ہمیں جو ہے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، تو میں نے کہا یار ایک ویڈیو بناتا ہوں، تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں کہ انڈونیشیا کن لوگوں کے لیے اچھا ہے اسٹل اور کن لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ انڈونیشیا کے مسئلے مسائل آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہے تو ایزی آپشن، جانا تو ایزی ہے، جانا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ، مطلب اٹس ویری ایزی ٹو گو دیئر ود فیملی ایون، لیکن وہاں پہ ایکچوئل جو ایشوز ہے جو اکثر لوگ نہیں بتاتے، وہ بتانا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے آپ نے، تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو، آپ کے کا ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں یا جو اوورآل آڈینس ہے، وہ ان کو ہم صحیح طریقے سے ایجوکیٹ کریں، ان کو ہم جو ریئل انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کریں، گراؤنڈ ریالٹی پرووائڈ کریں، سبز باغ نہ دکھائیں، اور اس کے علاوہ ہم سے جو لوگ کام کرواتے ہیں نا، تو صرف اس کام کے ہم ان سے پیسے یا پیمنٹ لے جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو گارنٹی والے کام ہے، ڈن بیس والے، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے کام کے لیے ہم کسی سے پیمنٹ نہیں لیتے جو نہیں ہو سکتا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس بندے کے پاس ہی اپنا سسٹم، اپنا جو پیسے ہے اپنے پاس ہی رہے، اگر کوئی آپشن نکلتا ہے تو پھر ہم ضرور کہتے ہیں کہ آپ آ جائے ہمارے پاس نا، مطلب لوگ ہمیں پیمنٹ دینا چاہتے ہیں، ہم نہیں لیتے لوگوں سے پیمنٹ، کیونکہ اگر کوئی کام ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو پھر ٹوپی ڈرامہ ٹھیک نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو اب انڈونیشیا کے حوالے سے آپ کو میں بتاؤں، انڈونیشیا کے جو ویزا آپشنز ہے وہ کافی سارے آپشنز ہیں۔ یہ جو پورا ریجن ہے، ملیشیا، تائی لینڈ، کیمبوڈیا، ویتنام، ایون فلپینز اور سنگاپور بھی، ان سب میں اگر آپ پیپر کے اوپر دیکھ لو تو انڈونیشیا جو ہے اس کے سب سے زیادہ ویزا آپشنز ہے فارنرز کے لیے، اور ایزی بھی ہے ٹو بی ویری آنیسٹ، ٹھیک ہے۔ دوسری کنٹری جیسے ملیشیا ہے، وہ بائی انویسٹمنٹ آپ کو MM2H دیتا ہے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ مانگتا ہے۔ پھر فلپین بھی اسی طرح ہے۔ سنگاپور کا آپ کو پتہ ہے بڑی ٹف کنٹری ہے امیگریشن کے حوالے سے آج کل کی سچویشن میں۔ تائی لینڈ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہے۔ ہاں، اگر میں بولوں کیمبوڈیا جو ہے اسٹل انڈونیشیا کی طرح ہی ہے، مطلب ایزی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انڈونیشیا میں بہت زیادہ آپشنز ہیں۔ لیکن یہ آپشنز انڈونیشیا کے اندر آپشنز پیپر پہ تو ایزی ہے، ہو بھی جاتا ہے کام، لیکن آفٹر افیکٹس بہت سارے ہیں، اور آفٹر افیکٹس کافی خطرناک بھی ہیں، کیونکہ انڈونیشیا کی امیگریشن جو ہے وہ لوگوں کو نا، اسپیشلی ہمارے پاکستانی انڈین وغیرہ کو، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ بڑی تنگ کرتے ہیں، چھوٹے، جیسے آپ کا ایڈریس، آپ کی ویزا کے اوپر آپ کا ایڈریس جو ہے الگ ہے اور آپ رہ کہیں اور رہے ہیں، یا آپ نے بزنس ایک چیز کا کھولا ہے آپ دوسری چیز کر رہے ہیں، یا آپ نے جو ہے ٹیکس وغیرہ کا نہیں بھرا ہے، ٹیکس وغیرہ کی اوبلیگیشن آپ نے فلفل نہیں کی ہے، بہت سارے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تھوڑے سے کرپٹ بھی ہے نا یہ کنٹریز، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب انڈونیشیا کی جو ویزے ہے اس میں سے جو سب سے فیمس ہے جو کہ لوگ لیتے ہیں وہ انویسٹر ویزا ہے، انویسٹر کتاس کہتے ہیں اس کو۔ وہ انیشیلی 2 سال کا آپ کو ملتا ہے اور اس کے اوپر آپ انڈونیشیا میں رہ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کمپنی اوپن کرتے ہو، کمپنی اوپن کرنے کے بعد جب آپ کی کمپنی کے ڈاکومنٹس آپ کو سارے ملتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کتاس اپلائی کر سکتے ہو، اور کتاس مل جاتا ہے جنرلی۔ لیکن اس کے اندر کتاس تو ویسے تو مل جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں بہت ٹرکی ہے جو کہ مطلب کافی نہ سمجھ آنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سٹل وہ کتاس ایشو کر دیتے ہیں جو وہاں کی امیگریشن ہے اور کمپنی کے بیس پہ، اور پھر بعد میں جو ہے آپ نے کچھ اوبلیگیشنس کو فلفل کرنا ہوتا ہے آرام سے۔ بائی لا تو آپ صحیح چل رہے ہوتے ہیں، لیکن امیگریشن پھر نکالتی ہے آپ کے، اگر کئی مطلب آپ سے کویسچننگ ہوتی ہے، تو اس لیے جو انویسٹر کے پاس ہے اس پہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو فلفل کرے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مطلب اگر ہماری تھرو کوئی سروس لیتا ہے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ کون کون سی چیزوں کو فلفل کرنا چاہیے، تاکہ بعد میں کلائنٹس کو ایشو نہ ہو، کیونکہ بہت سارے کلائنٹس کیا کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی جا کے کتاس لے لیتے ہیں اور پھر دوبارہ انڈونیشیا کو دیکھتے بھی نہیں ہے، بعد میں جا کے 2 سال بعد جاتے ہیں، یا مطلب وہاں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو انویسٹر کتاس ہے۔ اب انویسٹر کتاس جو ہے اس پہ فیملی کو بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ فیملی کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ کیوں، کون کون سے فیملیز کے لیے ہے اور کون سے فیملیز کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انویسٹر کے پاس کے علاوہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے، وہ تو جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پر منتھ $5000 آپ کی انکم ہونی چاہیے، اور آپ نے بینک سٹیٹمنٹ میں یہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ انڈونیشیا کے اندر وزٹر ویزا بھی ہے، لیکن اس پہ صرف آ جا سکتے ہیں، مطلب لانگ ٹرم وزٹر ویزا بھی ملتا ہے۔ پھر گولڈن ویزا ہے، اس میں آپ کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور انڈونیشیا مائی سیکنڈ ہوم ویزا بھی ہے، اس میں آپ یا پراپرٹی لیتے ہو یا بینک ڈپازٹ کرتے ہو، لیکن وہ بھی کافی اماؤنٹ ہے، یعنی بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دو ویزوں پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے جو کامن ویزے ہے جو کہ آپ کو مل سکتے ہیں، ایک ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے اور ایک ہی انویسٹر کی تاس ویزا ہے۔ تو انویسٹر کی تاس ویزا جو ہے، اس کے شرائط بڑے سخت ہے کہ آپ نے خود اس میں کام آپ نہیں کر سکتے، دکان میں نہیں بیٹھ سکتے، بزنس نہیں کر سکتے۔ یہ انویسٹر ویزا ہے، آپ نے جسٹ انویسٹ کرنا ہے، بیک گراؤنڈ سے آپ نے اس کو آبزرو کرنا ہے، مینیج کرنا ہے۔ باقی اگر آپ وہاں پہ پریکٹیکلی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو انڈونیشین سٹاف کو ہائر کرنا پڑے گا۔ البتہ اگر آپ آن لائن کچھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو کمپنی کے تھرو کریں، کمپنی کا اکاؤنٹ ضرور رن کریں۔ اگر آپ انویسٹر کے تاس پہ جاتے ہیں، کمپنی کا اکاؤنٹ بنائے، اس کو رن کرے اور اس میں ٹرانزیکشنز کرے اور اس کو مینٹین رکھے، تو بعد میں آپ کا کتاس ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے، رینیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انویسٹر کتاس میں اچھی بات یہ ہے کہ یہ پی آر پہ بھی جاتا ہے، 3 سال اگر آپ وہاں رہتے ہیں تو پی آر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب انویسٹر کی تاس لیتے ہو تو آپ اپنا ایڈریس جو ہے وہ رکھے جہاں پہ آپ رہتے ہو۔ نمبر 1، کمپنی کا بھی ایڈریس آپ رکھے۔ ایک آپ کو ورچوئل آفس ملتا ہے کمپنی کے ساتھ سٹارٹ میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک فزیکل آفس بھی چھوٹا موٹا لے لیا کریں تاکہ اس کا ایڈریس بھی ہو، اور بینک اکاؤنٹ اگر کھولنا ہو تو ایزی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ آپ کے آفس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کا بورڈ موڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ پھر آپ جو کمپنی ہے اس کی کمپلائنس ہوتی ہے نا ٹیکس کی، ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے کے پی ایل کہتے ہیں اس کو، اور سالانہ جو آپ کا انکم ٹیکس کا ہے وہ آپ ضرور جو ہے فائل کیا کریں، بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے، فیوچر کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے اپنا ایڈریس رجسٹر کرنا ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو، وہاں کی پولیس کے ساتھ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اس کو ڈومیسیلی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ اپنے پاس رکھیں گے تو پھر جو ہے ایون کہ اگر آپ سے امیگریشن کویسچننگ بھی کرتی ہے تو آپ کے پاس جواب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو انویسٹر کی تاس کے حوالے سے ہو گیا۔ ڈیجیٹل نومیڈ جو ویزا ہے وہ جو آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو آپ لے لیتے ہیں اور آپ کہیں بھی رہتے ہیں، اس میں اتنی ایشوز نہیں ہے، اس میں جیسے آپ کا ایڈریس سیم ہونا چاہیے، دیٹس اٹ۔ اب ایک لاسٹ جو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے جو مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں یو اے ای وغیرہ سے، ادھر ادھر سے، کہ بھائی ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، بچوں کے لیے کیسا ہے، ایجوکیشن کیسی ہے، میڈیکل کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈونیشیا از ناٹ فار ایوری ون۔ انڈونیشیا کچھ لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہوگا۔ فیملی کے حوالے سے میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ یار میں جسٹ ریزیڈنسی لینا چاہتا ہوں اور آؤں گا جاؤں گا، مثلا آن لائن کوئی کام کرتا ہے، اگر بندہ آن لائن کام کرتا ہے، ان کو پے پال چاہیے، ان کو جو ہے بینکنگ چاہیے، تو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا تو بہت بیسٹ آپشن ہے آن لائن کام کرنے والوں کے لیے یا ڈیجیٹل نومیڈس کے لیے۔ یہ جو ای کامرس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ وہاں رہ سکتے ہیں، آ جا سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو مزید بھی جو ہے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا بندہ ہوتا ہے وہ ڈیجیٹل نومیڈ نہیں کر سکتا، کہتا ہے مجھے وہاں رہنا بھی ہے یا آتا جاتا رہوں گا اور مجھے ایک سیکنڈ آپشن چاہیے۔ ایون فیملی بچوں کے لیے بھی وہ لے سکتا ہے، انویسٹر کے تاس کے تھرو ویزا لے سکتا ہے، لیکن وہاں رہنا جو ہے کہ آپ رہیں گے اور وہاں پہ لانگ ٹرم جو ہے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے اتنا اچھا آپشن میں نہیں سمجھتا انڈونیشیا کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو اسکولنگ سسٹم ہے، جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ تو اتنے خاص نہیں ہے نا، مطلب انڈونیشین بھی اس میں اپنے بچوں کو بہت کم ہی بھیجتے ہیں، اور وہاں پہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کا بڑا خطرناک سسٹم ہے کہ وہ آپ سے ایڈمیشن فیس کے نام پہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، پھر منتھلی اس کی چارجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایجوکیشن بھی گزارے لائق ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سکولز میں ایڈمیشن بہت مشکل سے ملتا ہے وہاں پہ، تو اس لیے اس حوالے سے اتنا سوٹیبل آپشن نہیں ہے۔ البتہ اگر صرف کپل ہو، میاں بیوی ہو، تو ان کو تو پھر یہ بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو پھر لگژری لائف وہاں پہ گزار سکتے ہیں بہت اچھی قیمت پہ، مطلب کم قیمت پہ لگژری لائف۔ اور اس کے علاوہ میڈیکل وہاں پہ پرائیویٹ ہے، کیونکہ سرکاری تو آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے اتنے لوگ ہیں کہ وہ کروڑوں میں، پاکستان سے بھی زیادہ آبادی ہے وہاں کی، تو وہاں پہ جو ہے نا پرائیویٹ کو تو آپ بھول جاؤ، لیکن پبلک کو بھول جاؤ، لیکن پرائیویٹ جو ہے وہاں پہ آپ اسپتال ہیں بہت اچھے ہیں، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ پاکستان کی سمجھو آغا خان ہاسپٹل کی طرح ہی ہے، اس کے چارجز، تو اس میں جا سکتا ہے بندہ ٹیسٹنگ وغیرہ کے لیے۔
دوسری چیزوں کے لیے. اور باقی اور لائف اچھی ہے, اس اوکے, اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپنی کیا, اگر آپ پرماننٹ سولوشنس چاہ رہے ہیں بچوں کے لیے اور وہاں پہ اپنے لیے اور پاسپورٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو پھر تو اس سے اچھے آپشن موجود ہے, آپ کو ان پہ جانا چاہیے. اور اگر آپ ایسے ایک پی آر کے لیے یا ایک ایسے سیکنڈ آپشن کے طور پہ ایک ریزیڈنسی ویزا کے طور پہ اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو پھر جو ہے ایک اچھا آپشن کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ لو کاسٹ بھی ہے, اتنی زیادہ کاسٹ بھی اس کی نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل نومیڈ ویزا یا انویسٹر کے ساتھ, تو ہمارا نمبر آلریڈی مینشنڈ ہے, اس پہ آپ ہمیں رابطہ کریں. آپ کے مزید کوئی کویسچنز ہوں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے. اور باقی جو ہے پھر میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. تھینک یو ویری مچ.